خاندان ایک ایسا رشتہ ہے جو انسان کی پہچان اور اس کی شخصیت کی بنیاد ہوتا ہے۔ میری زندگی کی داستان کا آغاز بھی ایک ایسے ہی گھر سے ہوا جہاں محبت اور مان کی خوشبو ہوا میں رچی بسی تھی۔ والدین کی محبت، ان کی آنکھوں میں میرے لیے چمکتی امیدیں، اور وہ لمحات جب میرے والد مجھے اپنی گود میں لے کر آسمان کی طرف اشارہ کرتے تھے، جیسے وہ کہتے ہوں کہ یہ دنیا تیرے لیے ہے فاطمہ، بس خواب دیکھ اور ان خوابوں کے پیچھے دوڑ۔ میری ماں کی گود وہ پہلا جھولا تھی جس میں نے سکون کے سانس لیے، اور اس کی گود میں سر رکھ کر میں خود کو دنیا کی سب سے محفوظ ترین جگہ پر محسوس کرتی تھی۔ لیکن شاید یہ خوشیاں میری زندگی کا پہلا اور آخری سہانا خواب تھیں۔ میری عمر محض 5 برس کی تھی جب ایک شام میری ماں نے مجھے اپنی گود میں سلا کر ہمیشہ کے لیے آنکھیں موند لیں۔ وہ نرم ہاتھ جو میرے ماتھے پر پھرتے تھے، وہ آواز جو ہر رات مجھے کہانی سناتے سناتے نیند کی وادیوں میں لے جاتی تھی، وہ سب کچھ اچانک چھن گیا۔ میرے ارد گرد کا سکون جیسے ہوا میں تحلیل ہو گیا، اور میرے اندر ایک خالی پن نے جنم لیا جو آج تک مکمل نہیں ہو سکا۔ ماں کی جدائی کے چند ماہ بعد میرے گھر میں ایک نئی عورت قدم رکھتی ہے۔ وہ میرے باپ کی نئی بیوی تھی اور میرے لیے ایک اجنبی وجود۔ اس کی آنکھوں میں ماں جیسی شفقت نہیں تھی، نہ ہی اس کی آغوش میں کوئی محبت کا احساس۔ وہ گھر کی نئی مالکن تھی اور میں ایک چھوٹی بچی، اپنی ماں کی جدائی کے دکھ میں ڈوبی ہوئی، اسے سمجھنے سے قاصر۔ وہ روز میرے بالوں میں کنگھی کرتے ہوئے میرے بال زور سے کھینچتی اور کہتی، چپ کر جا، اتنا روئے گی تو پسند کوئی نہیں کرے گا تجھے۔ میں چپ ہو جاتی، لیکن میرے آنسو تکیے میں جذب ہو کر میرے دکھ کو بڑھاتے جاتے۔ وقت گزرتا گیا اور پھر وہ وقت آیا جب میرے گھر میں 2 نئی جانیں آئیں، میری سوتیلی بہنیں۔ ان کی پیدائش کے ساتھ ہی جیسے میرا وجود بے معنی ہوتا گیا۔ سب کچھ ان کے ارد گرد گھومنے لگا، ان کی پسند، ان کی خواہشات، ان کی خوشیاں۔ مجھے اکثر احساس ہوتا کہ میں اس گھر کا حصہ نہیں بلکہ ایک غیر ضروری بوجھ ہوں۔ سوتیلی ماں کی زبان سے اکثر جملے نکلتے، بس کر فاطمہ، ہر وقت منہ لٹکائے بیٹھی رہتی ہے، کام کر، کچھ سیکھ، دیکھ میری بچیوں کو کتنی ہوشیار ہیں۔ میری خاموشی میری پناہ گاہ بن گئی تھی اور میرے لبوں پر کفل سا لگ گیا تھا۔ باپ، ہاں، وہ کبھی کبھی میرے سر پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاتے تھے، لیکن ان کے چہرے پر وہ تھکن، وہ مایوسی صاف دکھائی دیتی تھی جو شاید زندگی کے بوجھ نے ان کے اندر اتار دی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر کچھ کہنا چاہتے تھے، لیکن الفاظ جیسے گم ہو چکے تھے۔ ان کی آنکھوں پہ وہ چمک باقی نہیں رہی تھی جو کبھی میرے لیے ہوتی تھی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ اب میری زندگی ایک نئے رخ پر ہے، ایک ایسا رخ جہاں مجھے خود ہی اپنے زخموں کو سہلانا ہوگا۔ کبھی کبھی مجھے اپنی ماں کی یاد اس شدت سے آتی کہ میں چھت پر بیٹھ کر آسمان کی طرف دیکھتی اور کہتی، ماں، تم نے مجھے کیوں چھوڑا؟ شاید وہ مجھے سن رہی ہوتی، لیکن جواب کبھی نہیں آیا۔ میں نے آہستہ آہستہ خود کو اس گھر کے طور طریقوں کے مطابق ڈھالنا شروع کر دیا۔ سوتیلی ماں کے کاموں میں ہاتھ بٹانا، بہنوں کا خیال رکھنا، اور ہر اس بات کو برداشت کرنا جو میرے دل کو چیر جاتی تھی۔ میری زندگی جیسے ایک امتحان بن گئی تھی جو ہر روز میرے صبر کو آزماتا تھا۔ محلے کی عورتیں جب میرے بارے میں کچھ پوچھتیں تو میری سوتیلی ماں بڑے فخر سے کہتی، ہاں، یہ بھی ہماری ہی بیٹی ہے، لیکن اصل چمک تو میری چھوٹیوں میں ہے۔ اور میں وہ جملے سنتے سنتے اپنے دل کے گرد ایک مضبوط دیوار بنا چکی تھی۔ شاید وہی دیوار مجھے ٹوٹنے سے بچاتی تھی۔ میرے وجود کی داستان وہ ہے جس میں بچپن کی معصومیت وقت سے پہلے ختم ہو چکی تھی۔ میری ہنسی، میری کھیلنے کی خواہش، وہ سب کہیں کھو گئے تھے، اور میں صرف فاطمہ رہ گئی، ایک کھوکھلا وجود۔ وقت اپنی رفتار سے چل رہا تھا اور ہم بہنیں پروان چڑھ رہی تھیں۔ میں اب 21 برس کی ہو گئی تھی، اور میری سوتیلی بہن جو ہر وقت خود کو مجھ سے برتر محسوس کروانے کی تگ و دو میں رہتی تھی، جبکہ گھر کے تمام تر کام مجھ پر تھوپ دیے گئے تھے۔ ایسے ہی گرمیوں کی ایک دوپہر تھی، سورج سروں پر آگ برسا رہا تھا، اور میں کچن میں کھڑی جھلستی ہوئی روٹیوں پر دھیان دے رہی تھی۔ پسینے سے شرابور میرے ماتھے سے بار بار قطرے ڈھلکتے اور میں اپنی پرانی چادر کے پلو سے انہیں پونچھتی جاتی۔ چھت سے پنکھا بھی جیسے سانسیں گن رہا تھا، رفتار سست، ہوا کم، اور میرے اندر کا موسم ویسا ہی بوجھل جیسی میرے ارد گرد پھیلا ہوا سکوت۔ سوتیلی ماں کمرے میں ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھی تھی، اور سوتیلی بہن سامنے والے صحن میں بالوں میں تیل لگاتے ہوئے آئینے میں اپنی شکل دیکھ رہی تھی۔ اچانک اس نے میری طرف دیکھا، ایک تمسخر بھری مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر کھیلنے لگی۔ پھر وہ طنزیہ انداز میں بولی، تجھ بدصورت کو تو کوئی جن بھی نہ دیکھے۔ وہ جملہ جیسے میرے دل کے عین وسط میں تیر کی طرح پیوست ہو گیا۔ لمحے بھر کو ہاتھ رک گئے، روٹی جلنے لگی، لیکن مجھے ہوش ہی نہ رہا۔
میری سماعتوں میں صرف اس کا جملہ گونج رہا تھا، بار بار بغیر رکے، جیسے کسی نے کسی پرانی خراش زدہ ریکارڈ کو بار بار چلانا شروع کر دیا ہو۔ یہ پہلا موقع نہیں تھا جب اس نے میرے وجود پر اس طرح وار کیا ہو، لیکن آج کا جملہ کچھ زیادہ گہرا تھا۔ شاید اس لیے کہ آج میں تھک چکی تھی، شاید اس لیے کہ اندر کچھ ٹوٹنے کو تھا، یا شاید اس لیے کہ ماں کی کمی آج پھر شدت سے محسوس ہوئی۔ اس کا کہکہا میرے ذہن میں گونجنے لگا، اس کی آنکھوں کی حقارت، اس کے لبوں پر ناگواری، سب کچھ جیسے میرے گرد ایک زہریلا حصار بناتا جا رہا تھا۔ میری سوتیلی بہن نے بچپن سے ہی مجھے کمتر سمجھا، لیکن آج جب میں جسمانی اور ذہنی تھکن سے نڈھال تھی، اس کا یہ طنز میرے اندر کی ساری برداشت کو چٹخا گیا۔ نہ میں نے کچھ کہا، نہ کوئی شکایت کی، بس ایک گہرا سانس لے کر جلتی روٹی کو ہٹا کر دوسری رکھی، مگر میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب میرے دل میں ایک سوال نے جنم لیا، کیا واقعی میں اتنی بے وقت ہوں کہ مجھے کوئی دیکھنے کے لائق بھی نہ سمجھے؟ کیا میں صرف ایک سایہ ہوں جو اس گھر کی دیواروں سے لپٹا ہوا بے صدا پھرتا ہے؟ اس ایک طنز بھرے جملے نے میرے اندر کی گہرائیوں کو جھنجھوڑ ڈالا۔ میں خود سے نظریں چراتی رہی، آئینے سے بچتی رہی، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں واقعی وہی چہرہ نظر نہ آ جائے جو کسی کے لیے قابل دید نہیں۔ میں نے خود کو کچن کی چار دیواری میں چھپا لیا، اپنی خاموشی میں پناہ ڈھونڈی، کیونکہ زبان اگر کھلتی تو شاید آنکھیں بھیگ جاتی اور میں کمزور پڑ جاتی۔ وہ دن میری زندگی کا پہلا جذباتی موڑ بن گیا، ایک ایسا لمحہ جو چاہ کر بھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ وہ طعنہ، وہ تمسخر میرے وجود پر نقش بن گیا، اور میں فاطمہ اپنے ہی گھر میں ایک اجنبی کی طرح چپ چاپ خود کو سمیٹ کر رہ گئی۔ میرا یہ معمول تھا، صبح کے وقت جب آنکھ کھلتی تو کمرے میں پھیلی ہوئی گرد، بکھری چادریں اور گندے برتنوں کی بو استقبال کرتی۔ ایسا لگتا جیسے رات سونے سے پہلے کسی نے گھر کو سمیٹنے کی زحمت ہی نہ کی ہو۔ فرش پر سب کے پرانے جوتے بکھرے ہوتے، دیواروں پر وقت کے ساتھ پڑے دھبے چیخ چیخ کر گندگی کا پتہ دیتے، اور چھت کے پنکھے پر جمی گرد ہر گھومتے چکر کے ساتھ نیچے بیٹھے وجودوں کو ان کی حیثیت یاد دلاتی۔ صحن میں رکھے پرانے واشنگ مشین کے پاس دھلنے والے کپڑوں کے ڈھیر، جنہیں کئی دنوں سے ہاتھ بھی نہیں لگایا گیا، بس یوں ہی کسی بہتر وقت کے انتظار میں پڑے رہتے تھے۔ مجھے جب بھی گھر کے کھانے پکانے اور صفائی ستھرائی سے فرصت ملتی تو میں ان گندے کپڑوں کا ڈھیر دھونے بیٹھ جاتی۔ کسی کے آگے کھانا رکھنا، کسی کو پانی تو کسی کو چائے پیش کرنا، ان سب سے فرصت ہی کم ملتی تھی کہ میں بعد میں ان کے میلے کپڑے بھی دھوؤں۔ کچن میں چولہا کھولنے سے پہلے نل کی ٹوٹی کو کئی بار مارنا پڑتا تاکہ ٹھنڈا پانی بہہ نکلے اور ناشتہ بنانے کی راہ کھلے۔ اکثر ٹوٹے پھوٹے برتنوں میں چائے چڑھانی پڑتی، اور اگر نل مکمل خاموش رہتا تو پرانے کولر کے اندر جمع شدہ پانی سے گزارا کرنا پڑتا۔ گھر کے ایک کونے میں رکھی پرانی الماری کی دراز ہمیشہ کھلی رہتی، جیسے وہ بھی اپنی بے توقیری پر احتجاج کر رہی ہو۔ میرے والد کی آمدن کم تھی، لیکن کوئی سلیقہ، کوئی سگھڑ پر میری ماں کے اندر بھی نہیں تھا کہ وہ گھر کے لیے کچھ بناؤ سنگھار کا سامان بنا سکتی۔ نہ انہیں گھر کا سلیقہ تھا، اور نہ ہی نئی چیزیں لینے کا، اور نہ ہی انہوں نے اپنی بیٹیوں کو بھی کچھ سکھایا تھا۔ لیکن قدرت کی ایک خاص عنایت ان تینوں پر تھی کہ وہ تینوں بہت ہی حسین تھیں، جبکہ میں ایک سانولی رنگت کی لڑکی تھی، جس کی وجہ سے مجھے ہمیشہ احساس کمتری رہتا تھا، یا پھر وہ مجھے محسوس کرواتی تھیں۔ گھر کی دیگر لڑکیاں، جنہیں میں اپنی سوتیلی بہنیں کہتی ہوں، ہر وقت ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش میں لگی رہتی تھیں، لیکن یہ سبقت کبھی کتابوں یا قابلیت کے میدان میں نہیں، بلکہ کپڑوں کی تقسیم، موبائل کے استعمال یا کھانے کے وقت زیادہ گوشت کا ٹکڑا لینے جیسے معمولی معاملات میں ہوتی۔ کبھی کوئی روٹھ جاتی، کبھی کوئی آواز بلند کرتی، اور ان کی یہ چیخو پکار اکثر اس بوسیدہ مکان کی دیواروں سے ٹکرا کر لوٹ آتی، جیسے وہ دیواریں بھی اب اس شور سے تنگ آ چکی ہوں۔ اکثر ایسا ہوتا کہ ایک بہن دوسری کے کپڑے پہن کر آ جاتی تو بات محض جھگڑے پر ختم نہ ہوتی، بلکہ تانوں، گالیوں اور کبھی کبھار ہاتھا پائی تک جا پہنچتی۔ ماں درمیان میں آ کر روکتی، ڈانٹتی، مگر اس کے اپنے الفاظ بھی اب تاثیر کھو چکے تھے۔ وہ خود اندر سے تھکی ہوئی، ٹوٹی ہوئی اور شاید زندگی سے شاکی تھی، لیکن ظاہر کچھ اور دکھاتی۔ گھر میں مردوں کی بات کریں تو یا تو بابا جان صبح صبح کام پر نکل جاتے، اور میں اس تمام افراتفری میں خود کو اکثر دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھا پاتی، خاموش، کسی غیر مرئی وجود کی طرح، جو سب کے درمیان ہوتے ہوئے بھی کسی کی نظروں میں نہ آئے۔ میرا کردار بس ایک کام والی جیسا ہوتا، جس سے ہر وقت توقع رکھی جاتی کہ وہ سب سنبھالے، لیکن کبھی کوئی اس کی تھکن نہ دیکھے، اس کی خاموشی نہ سنے۔ میرے لیے دن کا آغاز ماں کی آواز سے ہوتا اور اختتام کسی نہ کسی تانے یا الزام پر، اور یوں وقت گزرتا گیا۔
جیسے کوئی گھڑی مسلسل ٹک ٹک کرتی جا رہی ہو، بغیر رکے، بغیر تھمے، اور میں فاطمہ اس اکھاڑ پچاڑ سے بڑے گھر میں جیتی جا رہی تھی۔ زندگی معمول پر چل رہی تھی، پھر اچانک ایک دن رات کے سناٹے میں ہر چیز جیسے خاموشی کا روزہ رکھے بیٹھی تھی۔ پورے محلے پر گہرا سکوت چھایا تھا، مگر میرے اندر شور برپا تھا، ایسا شور جو کسی کو سنائی نہیں دیتا، بس دل کی دیواروں سے ٹکرا کر پلٹ آتا ہے۔ گھر کے ہر کونے سے آنے والی تلخی، بے رخی، تانے اور شکایات نے میری سانسوں کو جیسے بوجھل کر دیا تھا۔ سوتیلی ماں کی چیخیں، بہنوں کی دھتکار اور میرے وجود سے جڑی ہر کمزوری کا تانا میرے کانوں میں گونج رہا تھا۔ وہ لمحہ ایسا تھا کہ اگر کچھ دیر اور اندر رہتی تو شاید اپنے آپ کو بھی کھو بیٹھتی۔ خاموشی سے اپنے بستر سے اٹھی، پاؤں میں چپل تک نہ پہنی، بس یوں ہی خاموش قدموں سے دروازہ کھولا اور گھر کے پچھواڑے کی طرف نکل آئی، جہاں صحن کے ایک کونے میں وہ پرانا نیم کا درخت کھڑا تھا، جو شاید میرے ہی جیسے لوگوں کی دکھوں کا ساتھی تھا، برسوں سے خاموش، چھاؤں دینے والا، سب کے دکھ سمیٹنے والا۔ اس درخت کے نیچے میں اکثر بیٹھا کرتی تھی، لیکن آج میں صرف بیٹھنے نہیں، اپنا دل ہلکا کرنے آئی تھی، کیونکہ آج میری بہن نے مجھے میری بدصورتی کے تانے دیے تھے۔ مجھے یہ یاد دلایا تھا کہ کوئی مجھے اپنی گھر کی بیوی نہیں بنائے گا، میں ساری عمر ان کے آگے نوکرانی بن کر گزاروں گی، اور یہ بات میرے دل پر کسی بھاری پتھر کی طرح پڑی تھی۔ کیا واقعی میری زندگی ایسے ہی کٹے گی؟ وہ میری ہم عمر لڑکیاں سارا، سدرا اور سمرا، ان کی شادی ہو چکی تھی۔ اس محلے میں اب میں ہی تھی جو 21 سال کی تھی، باقی سب کی 17-18 سال میں شادیاں ہو جاتی تھی۔ میرا دل ایک عجیب الجھن میں جکڑا ہوا تھا۔ پھر میں آہستہ سے اٹھی اور گھر کے پچھواڑے کی طرف آ کر جیسے ہی نیچے بیٹھی، نیم کی شاخوں سے کچھ سوکھی پتیاں آہستہ آہستہ میرے بالوں پر گریں، جیسے وہ بھی جانتی ہوں کہ آج ان کی چھاؤں میں کوئی ٹوٹا ہوا دل بیٹھا ہے۔ زمین ٹھنڈی تھی، نمی بھری، جیسے خود اس نے میرے آنسوؤں کی نمی کو محسوس کر لیا ہو۔ میں نے اپنی ٹانگیں سمیٹ کر خود کو گلے لگا لیا، جیسے کسی نے تھام لیا ہو، مگر وہ آغوش خود میری اپنی ہی تھی۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، پہلے دھیرے دھیرے، پھر شدت کے ساتھ، جیسے برسوں سے رکے ہوئے آنسو آج اجازت لے کر بہنے نکلے ہوں۔ میری ہچکیوں کی آواز اندھیرے میں گونج رہی تھی، لیکن وہاں سننے والا کوئی نہ تھا۔ میں نہ کسی کو آواز دے سکتی تھی، نہ کسی سے گلے لگا کر رو سکتی تھی۔ میری سوتیلی ماں کبھی میرے آنسو نہیں دیکھتی تھی، اگر دیکھ بھی لیتیں تو کہہ دیتیں یہ تو ڈرامے بازی ہے۔ بہنیں مذاق اڑاتی، اور گھر کے مرد کے لیے تو میں جیسے تھی ہی نہیں۔ میں سوچتی رہی، آخر کیا قصور ہے میرا؟ میری ماں اگر زندہ ہوتی تو کیا یہ سب سہنا پڑتا؟ میری زندگی کیوں اس اجڑی ہوئی بستی جیسی ہے، جہاں کوئی خوشی، کوئی آواز، کوئی رنگ نہیں؟ میں نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، کبھی کسی سے جیتنے کی خواہش نہیں رکھی، پھر کیوں ہر کوئی مجھے ہار کا تانا دیتا ہے؟ درخت کی جڑیں میرے ہاتھوں میں آتی مٹی کے ساتھ محسوس ہو رہی تھی، جیسے وہ زمین میں چھپے راز میرے دل کے رازوں سے ملتے ہوں۔ میں نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا، چاند بادلوں میں چھپا بیٹھا تھا، جیسے وہ بھی میرے غم سے آنکھیں چرا رہا ہو۔ ہوا تھوڑی تیز ہوئی، درخت کی شاخیں ایک دوسرے سے ٹکرانے لگیں، ایک عجیب سی موسیقی بننے لگی، جیسے میرے رونے کی لے میں شامل ہو گئی ہو۔ اس لمحے مجھے لگا کہ شاید درخت کے نیچے صرف میں ہی نہیں، کوئی اور بھی ہے جو میرے غم کو محسوس کر رہا ہے، کوئی غیر مرئی سا احساس، جیسے کوئی جن یا سایہ ہو جو میرے قریب ہو، جو جانتا ہو کہ میں کیوں رو رہی ہوں، جو چاہے تو مجھے تھام لے، جو چاہے تو میرے زخموں پر اپنے لمس کی ٹھنڈک رکھ دے۔ لیکن پھر میں نے خود کو سنبھالا، اپنی نم آنکھوں کو صاف کیا، اور دل ہی دل میں خود سے کہا، نہیں فاطمہ، اگر آج بھی ٹوٹ گئی تو کل کے لیے کچھ نہیں بچے گا۔ تجھے جینا ہے، چاہے تنہا ہی سہی، لیکن تمہیں ہار نہیں ماننی۔ اندھیرا گہرا ہوتا جا رہا تھا، سرد ہوا میرے بھیگے بالوں سے کھیل رہی تھی، جیسے وہ بھی مجھ سے کہنا چاہتی ہو، میں تیرے ساتھ ہوں۔ وہ رات، وہ درخت، وہ خاموشی، میرے آنسو اور میرے دل کی چیخیں، سب ایک ایسے راز میں بدل گئے تھے جو اب صرف میں جانتی تھی۔ میں کچھ دیر اور بیٹھی رہی، پھر آہستہ آہستہ اٹھی، کپڑوں پر لگی مٹی جھاڑی، اور چپ چاپ دوبارہ اسی گھر کی طرف لوٹنے لگی، جہاں ہر دن ایک نیا زخم، ہر رات ایک نیا اندھیرا میرا منتظر ہوتا تھا۔ سارا دن ایک عجیب سا سکون میرے وجود پر طاری رہا، جیسے ہر دکھ سہنے کے باوجود میرے اندر ایک عجیب سی توانائی بھر گئی تھی۔ دن بھر کام کاج کرتے وقت مجھے کسی تھکاوٹ کا احساس نہیں ہو رہا تھا، بس ایک عجیب سی بےتابی تھی کہ کب رات ہوگی اور کب مجھے سکون کا سانس ملے گا اس درخت کے نیچے جا کر۔ پھر اگلی رات فضا ویسے ہی سنسان اور دل کو چیر دینے والی خاموشی سے بھری ہوئی تھی۔ وہی پرانا درخت،
وہی تنہا گوشہ، اور میں اپنی بے بسی کی چادر اوڑھے وہاں آ کر بیٹھ گئی۔ دل ابھی تک کل رات کی ٹوٹ پھوٹ سے سنبھلا نہیں تھا۔ جیسے ہی میں اس درخت کے نیچے دوبارہ بیٹھی تو وہی غم کی تصویر میری آنکھوں کے سامنے جھلملانے لگی، جیسے ہم اپنے کسی پیارے کے سامنے بیٹھتے ہیں اور ہمیں اپنے سارے دکھ درد دوبارہ فوراً یاد آ جاتے ہیں، بلکہ اسی طرح آنکھوں کے گرد ہلکے اور اندر کہیں بہت گہرے درد کے سائے لہرا رہے تھے۔ میں نے نیم کے تنے سے ٹیک لگائی اور آنکھیں موند لیں، جیسے نیند کو نہ سہی کچھ لمحوں کے لیے آنکھوں کو سکون دے رہی ہوں۔ اسی خاموشی میں اچانک ایک عجیب سا احساس ہوا۔ کچھ تھا وہاں، کچھ ایسا جو دکھائی تو نہیں دیتا تھا مگر موجودگی کا شدت سے احساس دلاتا تھا، جیسے ہوا میں ایک روشنی کی لہر دوڑ گئی ہو، یا جیسے کسی نے فاصلے پر کھڑے ہو کر میری سانسوں کی گنتی شروع کر دی ہو۔ پہلے تو دل نے کہا کہ یہ وہمی خیال ہے، لیکن پھر جیسے کسی نے نیم کے پتے آہستہ آہستہ ہلانے شروع کر دیے ہوں، اور میرے دل کی دھڑکن ایک دم سست پڑ گئی۔ اچانک ایک نرم اور گونجدار آواز میرے کانوں میں رس گھولنے لگی، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ میری آنکھیں پلک جھپکنے سے پہلے کھل گئیں۔ وہ آواز سورہ رحمان کی تھی، لیکن یہ آواز کسی عام انسان کی نہ تھی، نہ کسی مولوی کی، نہ کسی قاری کی، نہ ہی کسی درویش کی۔ اس میں کوئی ایسی گونج، ایسی تاثیر، ایسا لرزتا ہوا سکون تھا جو سیدھا دل کی گہرائی میں جا کر ٹھہر گیا۔ میں گھبرا گئی، آنکھیں چاروں طرف دوڑائیں مگر وہاں کوئی نہیں تھا، بس ایک سایہ تھا، واضح نہیں دھندلا سا، جیسے دھوپ اور دھند ایک ساتھ اتر آئے ہوں۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، جسم ساکت، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ مجھے اس سائے سے خوف نہیں آ رہا تھا، جیسے کوئی مجھے برسوں سے جانتا ہو، جیسے وہ میرے زخموں کا مرہم ہو، جیسے وہ میری دعاؤں کا جواب ہو۔ وہ سایہ مسلسل سورۃ رحمان کی تلاوت کر رہا تھا اور میری آنکھوں سے بے ساختہ آنسو بہنے لگے۔ اس لمحے ایسا لگا جیسے کائنات کی سب سے حسین چیز میرے سامنے ہے، جسے دیکھ کر بھی میں مکمل طور پر دیکھ نہیں پا رہی۔ اس نے تلاوت ختم کی اور فضا میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی، جیسے ہر شے جھک کر اس لمحے کی عظمت کو سلام کر رہی ہو۔ پھر اس نے پہلی بار مخاطب ہو کر کہا، میں تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا، تم اب اکیلی نہیں ہو۔ میری آنکھوں میں حیرت ابھر آئی، لب کپ کپائے مگر زبان سے کوئی لفظ نہ نکلا۔ دل نے چاہا کہ کچھ پوچھوں، کچھ جانوں، مگر ہمت جیسے ہونٹوں تک آتے آتے کہیں کھو گئی۔ وہ بولا، میں تمہارا دشمن نہیں، نہ انسان ہوں، نہ ویسا جن جیسا تم نے قصوں میں سنا ہے۔ میں وہ ہوں جو تمہارے آنسوؤں کو محسوس کر سکتا ہے اور تمہارے دل کے زخموں کی مرہم بن سکتا ہے۔ میں کچھ بولنا چاہتی تھی پر صرف اتنا ہی کہا، تم کون ہو؟ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر نرمی سے بولا، ابھی نہیں فاطمہ، ابھی وقت نہیں آیا کہ تم مجھے پہچانو، لیکن اتنا جان لو کہ تم اکیلی نہیں ہو۔ تمہارے درد کی مرہم میں لے کر آیا ہوں، میں تمہیں بچانے آیا ہوں اس گھٹن، اس ظلم، اس تنہائی سے۔ میرے وجود پر جیسے کسی نے گرم چادر ڈال دی ہو، دل کو عجیب سا سکون ملا۔ میں نے پھر آسمان کی طرف دیکھا اور پہلی بار چاند کے کنارے پر ایک سنہری دھند دکھائی دی، جیسے وہ بھی اس وجود کی موجودگی کا اقرار کر رہا ہو۔ درخت کے پتے ایک خاص ترتیب سے ہل رہے تھے، جیسے تسبیح پڑھ رہے ہوں، اور پھر وہ نور آہستہ آہستہ دھند میں تحلیل ہونے لگا۔ میں حیرت، خوف، تسکین اور حیرانی کے ملے جلے جذبات میں ڈوبی رہی۔ اس رات میں دیر تک وہاں بیٹھی رہی، سورۃ رحمان کی ہر آیت میرے اندر گونجتی رہی۔ وہ الفاظ، وہ تلاوت، وہ نور، سب میری روح پر نقش ہو چکا تھا۔ شاید وہ میرا ساتھی تھا، شاید میرا محافظ، یا شاید میری زندگی میں آنے والا پہلا ایسا کردار جو صرف مجھے سننے اور سمجھنے آیا تھا، بغیر کچھ مانگے، بغیر کچھ سوال کیے۔ اس رات میری زندگی ہمیشہ کے لیے بدل گئی، اور مجھے یہ یقین ہو گیا کہ میرے آنسو اب کائنات میں کہیں گم نہیں ہو رہے، انہیں کوئی ہے جو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے۔ اگلی چند راتیں کچھ اس طرح سے گزریں جیسے کائنات نے میرے اور اس اندیکھے وجود کے درمیان کوئی خاموش معاہدہ طے کر لیا ہو۔ میں ہر رات نیم کے اسی درخت کے نیچے جاتی جہاں کبھی میرے آنسو بہتے تھے، اور اب دل کسی انجانے سکون کی طلب میں کھنچتا چلا جاتا تھا۔ ہر بار وہ آتا، تلاوت کرتا، میرے سوالوں کے جواب دیتا، کبھی خاموش رہتا، اور میں جیسے کسی نئے تعلق کی ڈور سے بن چکی تھی، ایک ایسا رشتہ جو کسی دنیاوی نسبت سے آزاد تھا مگر روح کی گہرائی میں کہیں جا کر بیٹھ گیا تھا۔ میں خود نہیں جانتی تھی کہ میں کیا محسوس کرتی ہوں، لیکن ہر لمحہ یہ احساس شدت اختیار کرتا جا رہا تھا کہ وہ وجود میرے لیے خاص ہے، میرا ہے، جیسے میری تقدیر کا وہ چھپا ہوا ورق ہو جسے برسوں بعد کسی نے پلٹا ہو۔ پھر ایک رات جب چاند کچھ زیادہ ہی اداس دکھائی دے رہا تھا
اور درخت کی شاخوں پر خاموشی کا پہرا کچھ زیادہ بھاری محسوس ہو رہا تھا، وہ آیا، مگر اس بار اس کی موجودگی میں ایک عجیب سا اضطراب تھا۔ وہ میرے قریب آ کر رک گیا۔ اس بار اس نے سورہ رحمان کی کوئی آیت نہیں پڑھی، بس خاموشی سے میری طرف دیکھا، اور پہلی بار اس کے لہجے میں وہ لرزش محسوس ہوئی جو عام طور پر انسان کسی بڑے فیصلے سے پہلے محسوس کرتا ہے۔ فاطمہ، اس نے میری طرف دیکھا اور میں چونک گئی کہ آج اس نے میرا نام پہلی بار ایسے پکارا جیسے کوئی اپنا پکارتا ہے، جیسے برسوں کا بچھڑا کوئی اپنا۔ تمہیں کچھ بتانا ہے، کچھ ایسا جو تمہاری یقین کی بنیادوں کو ہلا سکتا ہے، مگر میرا فرض ہے کہ میں تمہیں سچ بتاؤں، کیونکہ اب تم میری خاموشی کی حدوں سے آگے نکل چکی ہو۔ میں خاموشی سے سنتی رہی، دل کی دھڑکن جیسے کسی گہرے راز کی دہلیز پر جا پہنچی تھی۔ میں انسان نہیں ہوں فاطمہ۔ وہ تھوڑی دیر کو رکا، جیسے الفاظ کو توڑ کر نرمی سے میرے دل میں اتارنا چاہتا ہو۔ میں ایک جن ذات ہوں، مگر کوئی عام جن ذات نہیں، ایک شاہی نسل کا جن، جو میرے وجود کو انسانوں کی دنیا میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتے، کیونکہ تمہاری دنیا میں ہم جیسے جنات کے بے تحاشا دشمن ہوتے ہیں۔ کئی عامل ہم پر عمل کر کے ہمیں قید کر کے پھر ہم سے بڑی عملیات کرواتے ہیں، اسی لیے ہم زیادہ تر کسی بھی انسان پر اپنا ظہور نہیں کرتے، اور اگر کسی نے جان لیا کہ میں نے تم سے رابطہ کیا ہے تو میری ذات خطرے میں پڑ جائے گی، نہ صرف میری بلکہ تمہاری بھی۔ میرے لبوں سے بے اختیار ایک سرد آہ نکلی۔ وہ بات جو میرے دل کے کسی کونے میں ہمیشہ سے شک کی صورت میں موجود تھی، آج حقیقت بن کر میرے سامنے کھڑی تھی۔ میرا دل دھڑک اٹھا، خوف اور تجسس کا ملا جلا طوفان میرے اندر اٹھنے لگا۔ میں کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر لفظ جیسے لبوں تک آ کر ٹھہر گئے۔ میری نظریں اس کے چہرے کو دیکھنے کی کوشش کر رہی تھیں، مگر وہ اب بھی دھند میں لپٹا ہوا تھا، جیسے وہ خود بھی نہیں چاہتا تھا کہ اس کی حقیقت مکمل طور پر میرے سامنے ظاہر ہو۔ یہ راز، اس کی آواز میں گھمبیرتا تھی، یہ کسی کو نہ بتانا، نہ اپنی بہنوں کو، نہ سوتیلی ماں کو، نہ کسی بزرگ، نہ کسی عامل کو۔ یہ راز اگر دنیا کو پتہ چلا تو ہم دونوں فنا ہو جائیں گے۔ میں خاموش رہی، جیسے اندر کوئی جنگ چھڑ گئی ہو۔ ایک طرف خوف تھا، ایک طرف وہ یقین جو رفتہ رفتہ اس کی تلاوت، اس کی موجودگی اور اس کی باتوں سے پیدا ہو رہا تھا۔ میں اسے جھٹلانا نہیں چاہتی تھی، پر قبول کرنا بھی کوئی آسان فیصلہ نہیں تھا۔ لیکن تم نے مجھے کیوں چنا؟ میں نے آہستگی سے پوچھا، جیسے خود بھی اس سوال کا مطلب نہ سمجھتی ہوں۔ کیونکہ تم وہ ہو جسے میرے جیسا کوئی برسوں سے ڈھونڈتا ہے، ایک ایسی روح جو محبت کی بھوک سے لبریز ہو، لیکن کسی نے کبھی اسے چھو کر نہ دیکھا ہو۔ تمہارے آنسو، تمہارے خاموشیاں، تمہاری راتوں کی فریادیں سب مجھے سنائی دیتے تھے۔ تمہاری آواز مجھے یہاں تک کھینچ لائی جہاں جنوں کا قدم رکھنا منع ہے۔ میں نے نظریں جھکا لیں، دل میں ایک عجیب سا کرب اور محبت کا سا ملا جلا احساس ابھرنے لگا۔ وہ جن تھا لیکن مجھے اس سے ڈر نہیں لگا۔ وہ اجنبی تھا لیکن میرے دل سے مانوس۔ اس کے ہر لفظ میں وہ سچائی تھی جس کی گونج میں نے کبھی کسی انسان کی باتوں میں نہیں سنی۔ کیا تم واپس آؤ گے؟ میں نے ہمت کر کے پوچھا۔ جب تم مجھے یاد کرو گی میں آ جاؤں گا، لیکن یاد رکھو یہ راز تمہارے دل میں دفن رہے۔ یہ ہمارا راز ہے اور یہی ہمارا رشتہ ہے۔ وہ دھند میں تحلیل ہو گیا اور میں درخت کے نیچے بیٹھی رہی۔ میرے دل میں اب نہ صرف تنہائی کی گونج تھی بلکہ ایک راز کی گہرائی بھی، ایک ایسا راز جو میری قسمت کی نئی تحریر لکھنے جا رہا تھا۔ دن بہ دن جیسے وقت ایک زخم کی طرح گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ سوتیلی ماں کی تیز نگاہیں اور تانے، بہنوں کی جلن بھری سرگوشیاں، اور گھر کا وہ ماحول جس میں میرے وجود کی کوئی حیثیت نہیں تھی، سب مل کر مجھے اندر سے کھوکھلا کرنے لگے تھے۔ میری سوتیلی بہن جو شاید اپنے حسن اور ماں کی شفقت کے زوم میں خود کو اس گھر کی شہزادی محسوس کرتی تھی، میری ہر حرکت پر نگاہ رکھتی تھی جیسے اسے میری سانسیں بھی گوارا نہ تھی۔ وہ اپنے دل کی جلن کو تانوں کی صورت میں میرے چہرے پر پھٹکار دیتی۔ کبھی کہتی، اتنی کالی ہو تم، کسی جن نے بھی تمہیں دیکھ لیا اگر تو سہم جائے گا۔ کبھی چٹکی کاٹ کر کہتی، تمہیں تو انسانوں میں بھی جگہ نہیں ملی، کیا کسی اور جہان میں جگہ بناؤ گی؟ کوئی آدم ذات تو تم سے شادی کرنے سے رہا۔ ان کے کہے میرے دل کے اندر گونجتے اور میں باہر سے مسکرا کر خاموش رہ جاتی، لیکن اندر اندر کسی چھوٹے بچے کی طرح چیخ چیخ کر روتی۔ میرے صبر کا پیمانہ اب لبریز ہوتا جا رہا تھا۔ مجھے اپنا آپ بوجھ لگنے لگا تھا، جیسے میری سانسیں بھی دوسروں کو دکھ دیتی ہوں۔ میں گھر میں سب سے زیادہ کام کرتی ہوں، سب کی باتیں سنتی، لیکن جواب میں کچھ نہیں پاتی تھی سوائے جلی ہوئی روٹیوں، پرانے اترن کپڑوں اور سوتیلی بہن کی کڑوی باتوں کے۔ وہ اکثر اپنے کمرے میں بند ہو کر اپنی ماں سے میری شکایتیں لگاتی۔
امی، یہ فاطمہ نہ جانے کب ہماری جان چھوڑے گی، نہ شکل کی، نہ سلیقے کی، نہ عقل کی، ہر وقت خوابوں میں رہتی ہے، نہ جانے راتوں کو کس سے باتیں کرتی ہے پیچھے جا کر۔ ان باتوں نے میرے دل میں ہول پیدا کرنا شروع کر دیا۔ مجھے لگا کہ کہیں وہ کچھ جان نہ گئی ہو، کہیں وہ وہم جو سچ بن جائے تو قیامت کا پیش خیمہ ہو۔ میں نے خود کو مزید چھپانا شروع کر دیا، خود کو کمرے میں قید رکھنا شروع کر دیا، لیکن میری آنکھوں کی نمی اور دل کی بے چینی سب کو دکھائی دیتی، سوائے ان کے جو دیکھنے سے انکار کر چکے تھے۔ ایک رات جب سب سو چکے تھے اور میں صحن میں پانی بھر رہی تھی، میری سوتیلی بہن چپکے سے آ گئی۔ اس نے اچانک میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور غصے سے بولی، کیا کرتی ہو راتوں کو؟ پچھلی جانب کس سے باتیں کرتی ہو؟ میں سب جانتی ہوں فاطمہ، اگر ماں کو بتا دیا تو وہ تیری کھال ادھیڑ دے گی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سا شک اور غصہ تھا۔ میں نے گھبرا کر اس کی طرف دیکھا، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ پلٹی اور جھٹ سے بولی، یاد رکھ، اس گھر میں کوئی بھی تیرے دکھ کا ساتھی نہیں ہے۔ اگر کسی عاشق کو پٹا ہی لیا ہے تو اسی کے ساتھ دفع ہو جا، ہمیں تیری شکل بھی نہیں پسند۔ میں وہیں زمین پر بیٹھ گئی، جیسے کسی نے میرے جسم سے جان نکال لی ہو۔ مجھے لگا میں ایک بار پھر وہی چھوٹی سی بچی بن گئی ہوں جو سگی ماں کے مرنے کے بعد محبت کے لیے ترستی رہی، اور آج بھی ویسی ہی خالی، ویسی ہی بے بس تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو نکل کر زمین میں جذب ہو رہے تھے، جیسے زمین بھی میرے دکھ کو اپنے اندر چھپا لینا چاہتی ہو۔ تبھی اچانک نیم کے درخت کی سمت سے ہوا چلنے لگی، ایک مانوس سی خوشبو فضا میں گھل گئی۔ میرا دل دھڑکنے لگا۔ میں نے آنکھیں اٹھائیں تو ایک سایہ دھند میں لپٹا میری طرف آ رہا تھا، جن زادہ۔ وہ آیا اور میرے سامنے کچھ دیر خاموش کھڑا رہا، جیسے میری اذیت کو محسوس کر رہا ہو۔ کیا تم ٹھیک ہو؟ اس کی آواز میں نرمی اور گہرائی تھی۔ میں خاموش رہی، بس آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ وہ میرے قریب آ گیا اور آہستگی سے بولا، فاطمہ، ان کے تانے تمہیں نہیں، تمہارے نصیب کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ وہ تمہاری اندر کی روشنی سے انجان ہیں، کیونکہ ان کی آنکھیں صرف ظاہری حسن دیکھتی ہیں۔ تمہارا دل، تمہارا صبر، تمہاری تکلیفیں، سب کچھ میرے علم میں ہے۔ میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور پہلی بار اس کے سائے میں سکون محسوس کیا۔ وہ کسی سائے کی طرح آیا تھا، لیکن میری ذات کا حصہ بن چکا تھا۔ میری سوتیلی بہن کی چال بازیوں کا زہر اب میرے اندر اتر رہا تھا، لیکن جنزادے کی باتوں نے جیسے مرہم رکھ دیا ہو۔ جو دکھ تمہیں اندر سے کھا رہے ہیں وہی میری موجودگی کی وجہ ہے فاطمہ۔ میں وعدہ کرتا ہوں، جب تک تمہیں سکون نہ ملے میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ یہ الفاظ میرے لیے کسی خواب جیسے تھے۔ میں خود کو ہار چکی تھی، لیکن اس جنزادے کی موجودگی نے جیسے مجھے میری ہستی واپس دے دی تھی۔ اب وہ صرف ایک رازدار نہیں، ایک محافظ بھی بن چکا تھا، اور میں اس کی اس موجودگی میں اپنے دکھوں کو لفظ بلفظ بھولنے لگی تھی۔ اور پھر ایک اور قیامت مجھ پر وارد ہوئی۔ میرے والد کا انتقال ہو گیا۔ یہ حادثہ میری زندگی کے اس صفحے کی طرح تھا جس پر اچانک سیاہی پھیل گئی ہو۔ ایک دن وہ کام پر گئے اور دوسرے دن وہ سفید کفن میں لپٹے خاموشی سے لوٹ آئے۔ ان کی میت کو جب گھر لایا گیا تو لگ رہا تھا جیسے سارا آسمان چھت سے ٹپک کر ہمارے صحن میں آ گرا ہو۔ ماں کی سسکیاں، ہماری بے یقینی اور محلے والوں کی سرگوشیاں سب ایک ہی گونج میں تحلیل ہو رہی تھیں۔ لیکن اس سب سے بڑھ کر جو چیز مجھے توڑنے لگی وہ گھر کے مستقبل کی فکریں تھیں۔ والد کے جانے کے بعد نہ صرف ایک سایہ بلکہ ایک سہارا، ایک چھت اور ایک امید بھی ساتھ لے گیا تھا۔ ان کی ذات ہی تو ہماری زندگیوں کا توازن تھی، اور جب وہ چلے گئے تو جیسے سب کچھ بکھر کر رہ گیا۔ پہلے چند دن تو جیسے کسی دھند میں گزرے۔ کھانے کی پلیٹ میں نوالے تھے مگر گلے سے نیچے نہیں اترتے تھے۔ ماں کا چہرہ بھی اب کچھ اور ہی کہانی سنانے لگا تھا۔ جہاں پہلے اس کے انداز میں زہر بھرا طنز ہوتا تھا، اب کھچاوٹ اور بیزاری تھی۔ شاید اسے بھی احساس ہو گیا تھا کہ اب اس گھر میں بچی ہوئی روٹیاں کم ہیں اور کھانے والے لوگ زیادہ۔ سب سے پہلا بحران راشن کا آیا۔ والد کی زندگی میں جو بھی تھوڑا بہت کمایا جاتا تھا اس سے گھر کی ضروریات کسی نہ کسی طرح پوری ہو جاتی تھی، لیکن اب جیسے گھر کے دروازے پر فاقہ دستک دینے لگا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ماں کیسے روزانہ کی سبزی میں پانی بڑھا کر سالن تیار کرنے کا کہتی ہیں تاکہ سب کو تھوڑا تھوڑا مل جائے۔ کبھی کبھی تو صرف نمک اور پیاز کے ساتھ روٹی کھانی پڑتی۔ لیکن سب سے تکلیف دہ لمحے وہ تھے جب سوتیلی بہن اپنے ہاتھ میں موبائل پکڑے خوبصورت کپڑوں میں سیلفیاں لیتے ہوئے بولتی، فاطمہ ذرا پرات دھو کر لانا، آج شام میری دوستیں آ رہی ہیں۔ مجھے تو ابا کی کمی بالکل محسوس نہیں ہوتی۔ پہلے کون سا وہ سارا دن ہمارے ساتھ بیٹھا کرتے تھے۔ تو رونا بند کر اور جا کے جھاڑو دے، گھر کی صفائی کر۔ یہ الفاظ میرے سینے میں زخم بن کر اترتے۔
مگر میں کچھ کہہ نہ پاتی کیونکہ اب اس گھر میں میرا کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ والد کے جانے کے بعد سوتیلی ماں نے جیسے اعلان کر دیا تھا کہ اب صرف اپنے بچے میری ذمہ داری ہیں، فاطمہ خود دیکھے کہ اسے کیسے جینا ہے۔ وہ مجھے گھور کر کہتی، تیرے باپ نے ہمیں بوجھ دے دیا، اب تو خود کو ہلکا کر یا نکل جا یہاں سے۔ گھر کی حالت ایسی ہو چکی تھی کہ بجلی کا بل کئی ماہ سے جمع نہیں ہو سکا۔ ایک رات اچانک بجلی کٹ گئی اور سوتیلی ماں نے اندھیرے میں ماچس جلا کر غصے سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، تو کام پر کیوں نہیں جاتی؟ کچھ تو کما، ہر وقت چھت پر جا کر خواب بننے سے پیٹ نہیں بھرتا۔ جا کسی کے گھر میں برتن دھو یا کسی حویلی میں نوکری کر۔ ان کا کہنا تھا، لیکن ان کا انداز مجھ پر کوڑے برسا رہا تھا۔ میں چھت پر گئی اور اندھیرے آسمان کو دیکھتے ہوئے بس خاموشی سے آنکھیں بند کر کے اپنے والد کو یاد کرتی رہی۔ ابا، آپ چلے گئے تو سب کچھ خالی ہو گیا، مجھے کوئی بچانے والا نہیں بچا۔ ان دنوں میں کئی بار سوچتی کہ اگر وہ جنزادہ جو اکثر راتوں کو آتا اور خاموشی سے سورت رحمان پڑھ کر چلا جاتا، اگر وہ واقعی میری مدد کر سکتا ہے تو کیوں نہ میں اس سے مدد مانگ لوں، کچھ سہارا، کچھ راستہ۔ لیکن مجھے خوف آتا کہ کیا میں اپنی تقدیر کو کسی اور کے سہارے بدلنے کے لائق بھی ہوں؟ لیکن سوتیلی ماں کو کوئی پرواہ نہ تھی، اسے صرف اپنی بیٹیوں کی فکر تھی، ان کی شادی، ان کے جہیز، ان کی سہولت۔ میں تو صرف ایک خاموش سایہ تھی جو اس گھر میں سانس تو لے رہا تھا لیکن جینے کا کوئی حق نہیں رکھتا تھا۔ سوتیلی ماں کی نظر جیسے اب ہر وقت گھر کی چیزوں پر ہوتی۔ وہ بار بار باورچی خانے کی الماریاں کھول کر دیکھتی، ایلومینیم کے پرانے برتنوں کو الٹ پلٹ کر جیسے کوئی خزانہ تلاش کر رہی ہوں۔ کبھی کہتی، اب جن کے باپ مر جائیں ان کا بوجھ ہمیں ہی اٹھانا پڑے گا۔ ان کا لہجہ خنجر کی طرح اندر اترتا اور میں خاموش رہتی، جیسے اپنے اندر کے تمام جوابوں کو دفن کر چکی ہوں۔ سب سے زیادہ فکر مندی اب رشتوں کی تھی۔ سوتیلی بہنوں کی شادی کیسے ہوگی؟ جہیز کہاں سے آئے گا؟ رشتہ داروں نے آنا کم کر دیا تھا اور جو آتے وہ بھی آنکھوں میں ترس اور زبان پر طنز لے کر آتے۔ ایک خالہ نے تو کھلم کھلا کہہ دیا، بیوہ ماں کے سہارے بیٹیوں کے ہاتھ پیلے نہیں ہوتے، کوئی مان بھی لے تو کیا خالی ہاتھ بھی آئے گا؟ ماں نے سر جھکا لیا اور میں نے ان کی آنکھوں میں وہ کرب دیکھا جو الفاظ سے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ گھر کے اندر جیسے ایک سناٹا بسیرا ڈالے بیٹھا تھا، فرنیچر پر گرد، الماریوں میں خالی پن اور کچن میں چولہے کی سرد راکھ۔ یہ سب گویا ہمارے حالات کی عکاسی بن گئے تھے۔ بجلی اور گیس کے بل تاخیر سے بھرنے کی وجہ سے کئی بار وارننگ لیٹرز آ چکے تھے۔ محلے والے بھی اب ترس کی بجائے شک کی نگاہ سے دیکھنے لگے تھے، کہیں یہ گھر بیچنے کا ارادہ تو نہیں، یا شاید کوئی رشتہ کر کے کسی امیر خاندان میں اپنی بچیوں کو پھنسانے کی سازش ہے۔ سوتیلی ماں کی سازشی طبیعت نے بھی ان باتوں کو خوب ہوا دی۔ وہ کہتی، اب یہ کام کرے گی اور کسی امیر کے ہاں شادی کرے گی تاکہ ہم بھی سکھ دیکھ سکیں۔ گھر کے حالات اس نہج پر پہنچ چکے تھے جہاں اب 2 وقت کی روٹی بھی مہربانی سے ملتی تھی۔ محلے کی مسجد سے کبھی کبھی صدقے کا آٹا آ جاتا تو ہم خوش ہوتے کہ آج کچھ پکے گا۔ سوتیلی بہنیں جنہیں کبھی دوپہر کی چائے میں نمکوں کے بغیر سکون نہیں آتا تھا، اب وہی بچا کھچا نوالا چبانے لگی، لیکن ان کے منہ سے پھر بھی زہر ہی نکلتا۔ ایک دن چھوٹی بہن بولی، امی، ابا تو چلے گئے، اب اگر فاطمہ کسی کے گھر کام پر لگ جائے تو ہم آرام سے جی سکیں گے، آخر کب تک ہم بھوکے مریں گے؟ میری طرف کسی کا رحم نہیں تھا، صرف ایک ضرورت تھی۔ سب مجھے اب صرف اس لیے برداشت کر رہے تھے کہ شاید میں کہیں کام کر لوں یا کسی سے شادی کر کے انہیں پیسے بھیجوں، اور سوتیلی ماں کی امیدیں وہ مجھ پر اس طرح ٹکی تھیں جیسے میں ان کا آخری سہارا ہوں، مگر محبت کے بغیر۔ اس گھر میں صرف ایک سایہ تھی جس سے کام لیا جاتا تھا، جسے ڈانٹا جاتا تھا، لیکن جس کے دکھ کسی کے لیے معنی نہیں رکھتے تھے۔ اب راتیں لمبی ہوتی جا رہی تھی اور اندھیرے میں کبھی کبھار وہی جن زیادہ دکھائی دیتا جو مجھے چپ چاپ دور سے دیکھتا۔ کبھی کبھی مجھے یوں محسوس ہوتا جیسے وہ میرے حالات جان چکا ہے اور شاید کسی دن وہی میری زندگی کا رخ موڑ دے گا۔ لیکن وہ دن کب آئے گا؟ یہ سوال اب ہر رات میری پلکوں پر ٹھہرنے لگا تھا۔ رات کی خاموشی میں جب ہر سو سکوت طاری تھا اور گھر کے سارے چراغ بجھ چکے تھے، میں کمرے کے ایک کونے میں دبکی بیٹھی تھی، دل میں بے شمار سوالات اور آنکھوں میں تھکن کی نمی۔ اچانک کھڑکی کے پٹ ہلکے سے چرمرائے اور کمرے میں وہی ٹھنڈی سی لہر پھیلی جو پچھلی چند راتوں سے میرے وجود کو چھو کر گزر جاتی تھی۔ وہ آ گیا تھا، وہی پراسرار، سنجیدہ اور کسی اندیکھے جہان سے جڑا ہوا وجود۔ میں نے چونک کر آنکھیں اٹھائیں، مگر ہمیشہ کی طرح اس کا چہرہ دھند میں چھپا ہوا تھا، بس وہی سحر انگیز آواز جو روح میں سرگوشی کرتی تھی، فاطمہ۔
میرا دل ایک لمحے کو دھڑکنا بھول گیا۔ وہ میرے اتنا قریب تھا جتنا شاید کوئی انسان کبھی نہ آیا ہو، مگر پھر بھی ایک عجیب سا فاصلہ تھا، جیسے ہم دو دنیاؤں کے کنارے پر کھڑے ہوں، ایک دوسرے کو دیکھتے ہوں مگر چھو نہیں سکتے۔ تم بہت کچھ سہ چکی ہو اور ابھی بہت کچھ سہنا باقی ہے۔ اس کی آواز میں ہمدردی بھی تھی اور ایک ایسی طاقت کا بھرم بھی جو الفاظ سے بیان نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن اگر تم چاہو، اگر تم میرے دل کی بات کو قبول کر لو تو میں تمہاری زندگی کا رخ بدل سکتا ہوں۔ تمہارے دن بھی روشن ہو سکتے ہیں، تمہاری راتیں بھی امن کا سانس لے سکتی ہیں۔ تمہارا مقدر وہ بن سکتا ہے جسے دیکھ کر تمہاری سوتیلی ماں، تمہاری بہنیں اور یہ دنیا حیران رہ جائے۔ میں خاموش رہی، جیسے میری آواز کہیں گم ہو چکی ہو۔ میں نے صرف اتنا پوچھا، بہت آہستہ سے، جیسے کوئی خواب میں بولتا ہے، لیکن اس کے بدلے تمہیں کیا چاہیے؟ وہ چند لمحے خاموش رہا، جیسے کوئی گہری سانس لے رہا ہو۔ پھر اس نے کہا، بس ایک چیز، میرا راز۔ میں نے اسے دیکھا، اس کی وہ دھند آلود شبیہ جو میرے سامنے کھڑی تھی۔ راز؟ کیسا راز؟ میں وہ ہوں جو انسان نہیں، میں جن ذات ہوں، اور میرا وجود اس دنیا کے لیے ہمیشہ چھپا رہا ہے۔ اگر تم میرا راز رکھ سکو، اگر تم میرے ہونے کو چھپا سکو، تو میں تمہیں وہ سب دے سکتا ہوں جس کے لیے تم نے برسوں آنسو بہائے ہیں۔ عزت، سکون، تحفظ، محبت، ایک نئی زندگی۔ میرے اندر ایک بھونچال سا آ گیا۔ وہ جنزاد ہے اور پھر بھی وہ میری مدد کرنا چاہتا ہے۔ میں نے بچپن سے سنا تھا کہ جنات ظالم ہوتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، انسانی جسموں پر قبضہ کرتے ہیں، مگر یہ تو میرے ہر آنسو میں شامل رہا، میرے دکھوں کا گواہ بنا، اور اب میرے لیے ایک نئی زندگی کی پیشکش لے کر آیا تھا۔ کیا تم واقعی میری تقدیر بدل سکتے ہو؟ میں نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ ہاں فاطمہ، لیکن اس دنیا کے لوگ میرے وجود کو قبول نہیں کر سکتے۔ اگر تم نے میرے ہونے کا ذکر کیا، اگر تم نے میرا راز کسی پر ظاہر کیا، تو تم وہ سب کچھ کھو دو گی جو تم نے حاصل کیا ہوگا۔ یہ ایک وعدہ ہے، ایک قربانی اور ایک آزمائش۔ وہ میرے قریب آ کر رک گیا اور ایک نور کی ہلکی سی لہر میرے چہرے پر پڑی۔ اس روشنی میں مجھے صرف اتنا محسوس ہوا کہ وہ سچ بول رہا ہے۔ اس کی آنکھیں شاید نہ دکھائی دیں، مگر اس کی آواز میں ایسا سکون تھا جو میری پوری زندگی میں مجھے کبھی نصیب نہیں ہوا تھا۔ پہلی بار مجھے کسی نے اختیار دیا تھا، خود کے بارے میں فیصلہ کرنے کا اختیار۔ میرے دل نے آہستہ سے کہا، شاید یہ وہ دروازہ ہے جو میرے لیے کھل رہا ہے، شاید وہ میرا ہم راز ہے، ایک اندیکھی دنیا سے آیا ہوا ساتھی۔ میں تمہارے راز کی حفاظت کروں گی، میں نے آہستہ سے کہا، جیسے اپنے مقدر پر مہر ثبت کر رہی ہوں۔ اسی لمحے کمرے کی فضا بدل گئی، ہوائیں رک گئیں اور ایک نرم سی روشنی میرے ارد گرد پھیل گئی۔ وہ خاموشی سے پیچھے ہٹا اور جاتے جاتے کہہ گیا، یاد رکھنا فاطمہ، اب تم تنہا نہیں ہو، تمہاری تقدیر کا ایک نیا باب شروع ہو چکا ہے۔ اور یوں میری زندگی نے ایک ایسا موڑ لیا جہاں حقیقت اور افسانہ آپس میں گٹ مٹ ہو گئے۔ اب میں صرف اس جنزادے کی رازدار نہیں رہی، بلکہ اس کے وعدے کی امین بھی بن گئی تھی۔ رات کی خاموشی میں جب دنیا سونے کی تیاری کر رہی تھی، میری آنکھوں میں ایک نیا خواب دروازہ کھولنے کی تیاری کر رہا تھا۔ جیسے ہی نیند کی نرم اور گہری لپٹوں نے مجھے اپنی گرفت میں لیا، میں نے محسوس کیا کہ میری آنکھوں کے سامنے سب کچھ بدل رہا ہے۔ یہ وہ خواب نہیں تھا جو اکثر راتوں میں آتے تھے، بلکہ یہ ایک ایسا منظر تھا جو میری حقیقت سے کہیں دور ایک نئی دنیا کی جھلک پیش کر رہا تھا۔ میں خود کو ایک شاندار محل میں پاتی ہوں۔ محل کی دیواریں چمک رہی تھیں، جیسے سونے اور چاندی کی دھاروں سے بنائی گئی ہوں۔ ہر کمرہ محل کی شان و شوکت کا عکس تھا، ہر کونے میں مہک اور خوشبو چھائی ہوئی تھی۔ وہاں کا ماحول ایک عجیب سکون اور دولت سے لبریز تھا، اور میرے قدموں تلے سلیقے سے بچھا نرم قالین تھا، جیسے وہ میرے لیے ہی بنایا گیا ہو۔ محل کی چھتوں سے نرم روشنی کی کرنیں نیچے آ رہی تھیں، اور میں نے خود کو ایک خوابناک حیثیت میں دیکھا تھا، جہاں میں کسی اعلیٰ مقام پر فائز ہوں، جہاں میری تقدیر میں اب کوئی رکاوٹ نہیں۔ وہ خواب میرے دل کی تشنگی کو مٹاتا ہوا نظر آ رہا تھا، جیسے وہ اس کٹھن زندگی کی مشکلات کے بعد ایک کامیاب اختتام کی پیشکش ہو۔ میں نے دروازے سے باہر کی طرف نظر دوڑائی اور وہاں ایک باغ دکھا، جہاں پر ہر طرف رنگین پھول کھلے ہوئے تھے اور ہر درخت پر خوشبو پھیل رہی تھی۔ درختوں کے نیچے سنگ مرمر کی کرسیاں رکھی ہوئی تھیں، اور محل کی خواتین مجھے عزت اور احترام کے ساتھ سلام کر رہی تھیں۔ یہ سب کچھ اتنا حقیقی تھا کہ میں خود کو خوشی اور فلاح سے گہرا محسوس کر رہی تھی۔ سامنے تخت پر ایک تاجدار بیٹھا تھا جو مجھے دیکھ کر ہلکا ہلکا مسکرا رہا تھا۔ اس کے ساتھ کی کرسی خالی تھی۔ اس نے مجھے اپنے ساتھ بیٹھنے کو کہا۔ کیا یہی ہے وہ عکس جو مجھے دکھائی دیتا ہے؟
اور جھٹکے سے میری آنکھیں کھل گئیں اور میں پسینے سے شرابور ہو گئی۔ اگر واقعی وہ میری مدد کرتا تو میں ایک شاہی محل کی ملکہ بھی بن سکتی ہوں۔ میرے دل میں یہ خیال آیا، مگر اس وقت میں اس گھر میں موجود تھی۔ میری پریشانی نے ڈیرا جمایا ہوا تھا، لیکن اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ میرے حالات بدلے گا، میری زندگی سنوارے گا۔ لیکن پھر اچانک ہی اس وعدے کے بعد گھر کی حالت میں تبدیلی آنا شروع ہو چکی، اور یہ تبدیلی ایک ایسی امید کی کرن بن کر آئی تھی جس کا میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ جنزادہ جو کبھی رات کے سناٹے میں ایک اجنبی اور پراسرار ہستی کے مانند آتا تھا، اب میرے سامنے ایک انسان کے روپ میں آ چکا تھا۔ اس کی شکل، اس کی آنکھوں میں ایک ایسی تازگی تھی جسے دیکھ کر میں حیران تھی۔ وہ اب میرے سامنے کھڑا تھا، ایک مکمل انسان، جیسے وہ اپنی حقیقت کو چھپاتے ہوئے میرے سامنے آ کر یہ بتانا چاہ رہا ہو کہ اس کا کردار صرف ایک جادوئی قوت تک محدود نہیں تھا، بلکہ حقیقتاً وہی تھا جس کی مدد مجھے کئی بار اپنے دل کی پریشانیوں سے چھٹکارا پانے کے لیے درکار تھی۔ وہ انسان بن کر میرے سامنے آیا اور اس نے مجھے وہ بات بتائی جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ فاطمہ، میں وہی جن ہوں جس نے تمہارے زخموں پر مرہم رکھا تھا۔ میں وہ جن ہوں جس نے تمہارے دکھوں کو محسوس کیا تھا اور تمہاری زندگی کی تلخیوں میں تمہارے ساتھ کھڑا رہا تھا۔ لیکن اب میں تمہارے سامنے ایک انسان بن کر آیا ہوں، کیونکہ تمہاری مدد کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ میرے دل میں ایک عجیب سا اطمینان آیا، اور وہ لمحہ ایسا تھا کہ جیسے میں نے اپنی زندگی کے سب سے بڑے راز کو دریافت کیا ہو۔ وہ جن جو کبھی رات کے اندھیروں میں مجھے تسلی دیتا تھا، اب انسان بن کر میرے سامنے تھا، اور اس کی آواز میں ایک عزم تھا، ایک وعدہ تھا جو اس نے میرے ساتھ کیا تھا۔ جنزادہ، جو اب انسان کے روپ میں تھا، ہماری زندگی میں ایک نیا رنگ لے آیا تھا۔ وہ نہ صرف ہمارے گھر کے قریب رہنے آیا، بلکہ ہمارا پڑوسی بن کر اس نے اپنی مدد پیش کی۔ اس کی موجودگی سے گھر کے حالات میں بتدریج بہتری آنے لگی۔ میری ماں، جو ہمیشہ سے ہماری زندگی کی مشکلات میں پریشان رہتی تھی، اس تبدیلی کو دیکھ کر حیران ہو گئی۔ اس کے چہرے پر ایک نئی امید کی جھلک نظر آنے لگی، اور وہ اب میری زندگی میں ایک نئی روشنی کی طرح سامنے آ رہا تھا۔ ایک دن اس نوجوان نے میری ماں سے میری شادی کا ہاتھ مانگا، اس نے اس وعدے کے ساتھ کہ وہ میرے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، اور اس رشتے کی بنیاد پر وہ ہمیشہ میری عزت اور قدر کرے گا، میری زندگی کے ہر پہلو میں اچھائی لائے گا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب میری ماں نے اس کی تجویز کو خوشی خوشی قبول کر لیا۔ وہ جانتی تھی کہ میری زندگی میں اب ایک نیا باب شروع ہونے جا رہا تھا، اور اس نے خوشی سے ہماری شادی کا بندوبست کیا۔ وہ نوجوان جو پہلے صرف ایک جن تھا، اب ہمارے لیے ایک ایسا کردار بن گیا تھا جس نے ہمیں پناہ دی تھی، ہماری مشکلات کا حل نکالا تھا، اور ہماری زندگیوں میں سکون اور خوشی کا سامان کیا تھا۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ ہماری زندگی کا کفیل بنے گا اور ہر مشکل میں ہمارے ساتھ کھڑا رہے گا۔ یہ نہ صرف میری ذاتی کہانی کی ایک بڑی تبدیلی تھی، بلکہ یہ ایک سبق بھی تھا کہ تقدیر کا کھیل کبھی کبھار انسان کی پہنچ سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہوتا ہے، اور کبھی کبھار وہ جو ہمیں اجنبی اور عجیب لگتا ہے، وہی ہماری تقدیر کو بدلنے کا حقدار بن جاتا ہے۔ جنزادہ اب صرف ایک خواب نہیں تھا، بلکہ وہ حقیقت بن چکا تھا، اور وہ ہمارے لیے ایک نیا آغاز تھا، ایک نئی امید اور ایک نئی زندگی کا آغاز۔ میں اب اس سے شادی کر کے ہمارے پڑوس والے ایک عالی شان گھر میں رہنے لگی تھی۔ میری سوتیلی بہنیں مجھ پر رشک کرتی ہیں،